السلام علیکم. حنیف سلیمان آبشم خاطب ہے. آج سے سورہ توبہ کے ہفتہ وار درس جو کہ آڈیو کی شکل میں 29 جنوری 2021 کو ڈاکٹر شہاب عالم نے پیش کیا تھا، اسے اب آیت اور آواز کے ملاپ کے ساتھ جیسا کہ موجودہ درس پیش کیے جاتے ہیں اسی طرح پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آیت کے سامنے ہوتے ہوئے سننے میں دلچسپی اور توجہ برقرار رہتی ہے. یہ درس 6 حصوں پر مشتمل ہے جو وقتاً فوقتاً پیش کیا جاتا رہے گا. ان پرانے درسوں کو پیش کرنے سے پرانے احباب کے لیے اعادہ یعنی ریویژن ہو جائے گا اور نئے سننے والے احباب کے لیے ان پرانے درسوں کو سننے کا موقع مل جائے گا اور قرآن کی صحیح سمجھ مزید پیدا ہو جائے گی. اس سلسلے میں میری بس ایک درخواست ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں. شکریہ. اب سورہ توبہ کا درس حصہ اول سنیں ڈاکٹر صاحب کی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج سورہ توبہ کا درس شروع ہے. اس وقت یہاں حافظ نظر احمد والا ترجمہ رکھا ہوا ہے. اس میں صفحہ نمبر 419. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قطع تعلق ہے ان مشرکوں سے جنہوں نے تم سے عہد کیا ہوا تھا. برات کہتے ہیں بیزاری کو. انہوں نے قطع تعلق اور بیزاری دونوں ہی لکھا ہوا ہے. تو بیزاری قطع تعلق بغیر بیزاری کے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بیزاری ایسی ہوتی ہے کہ آپ تعلق ہے بھی پھر بھی بیزار رہتے ہیں کیا بات بھی، تو اس لیے بیزاری اس میں زیادہ بہتر ہے. تو بیزار ہے من اللہ و رسول ہی، اللہ سے اور اس کے پیغام دینے والے سے. الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کی طرف جنہیں تم نے ذمہ داری دے رکھا، جنہیں عہدہ دے رکھا ہے، من المشرکین، ملاوٹ کرنے والوں میں سے. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے ملاوٹ کرنے والوں میں سے ان لوگوں کی طرف بیزاری ہے جنہیں تم نے ذمہ داری دیا. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. پس مشرکوں زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اس سے عام طور پر لوگ لیتے ہیں سال میں 12 مہینے بھی ہیں، وہ آگے 36 آیت میں، اور 4 مہینے چل لو. کون سے 4 مہینے اس کی تفصیل بھی نہیں ہے بہرحال، کیونکہ سوال جواب اور پھر بحث اس پر بعد میں. اس وقت فی الحال جو صرف ترجمہ ہے وہ بتایا جاتا ہے، تو مختصراً یہ بات آ گئی سامنے. تو فسیحوا فی الارض، پس زمین میں سیر کرو. اربعۃ اشہر، مضبوط ترین صورتحال میں. وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، انکم، یہ کہ تم، غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز کرنے کے علاوہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، مخزی الکافرین، رسوا کرے گا انکار کرنے والوں کو، یا رسوا کرتا ہے انکار کرنے والوں کو. تو اب اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، پس مضبوط ترین صورتحالوں میں زمین میں سیر کرو اور یہ جان لو یہ کہ تم اللہ کو عاجز کرنے کے علاوہ ہو، یعنی تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو، اور یہ کہ اللہ انکار کرنے والوں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے ان لوگوں کے لیے دن ان لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مشرکوں سے قطع تعلق ہے. بس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور آگاہ کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب دردناک سے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اذن کہا جاتا ہے ضابطے کو، اور ضابطہ ہے اللہ سے یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے. اللہ کا ضابطہ اس کا پیغام دینے والا بتا رہا ہے. الی الناس، لوگوں کی طرف. یوم الحج الاکبر، وہ دورانیہ
جو بڑی حجت کا ہے. بڑی حجت جہاں ایک جگہ بیٹھ کر جیسے موسیٰ اور ساحروں کا مقابلہ ہو وہ بڑی حجت تھی، تو ایسے ہی ہے بڑی حجت کے دورانی ہے. ان اللہ یہ کہ اللہ بری من المشرکین بیزار ہے ملاوٹ کرنے والوں سے، ورسولہ اور اس کا پیغام دینے والا. فَإِن تُبْتُمْ پس اگر تم متوجہ ہو جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پس وہی تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم پھر جاتے ہو، فَاعْلَمُوا پس یہ جان لو، انکم غیر معجز اللہ یہ کہ تم اللہ کو عاجز کرنے کے علاوہ ہو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور انکار کرنے والے لوگوں کو آگاہی دو، بعذاب علیم دردناک سزا کی. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے بڑی حجت کے دورانیے کو لوگوں کی طرف یہ ضابطہ ہے یہ کہ ملاوٹ کرنے والوں سے اللہ بیزار ہے اور اس کا پیغام دینے والے. بس اگر تم متوجہ ہو جاؤ بس وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر جاتے ہو بس یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے کے علاوہ ہو، اور انکار کرنے والے لوگوں کو دردناک سزا کی آگاہی دے دو. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاعتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. سوائے ان مشرک لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا تھا، پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ بھی کمی نہ کی اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان سے ان کا عہد ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ الا الذین عاہدتم صرف وہ لوگ جنہیں تم نے عہدہ دیا ہے، جنہیں تم نے ذمہ داری دی ہے، من المشرکین ملاوٹ کرنے والوں میں سے ہیں. تو ملاوٹ کرنے والے لیکن تم نے ذمہ داری دے رکھا تھا، اس وقت آپ کو بھی نہیں پتا تھا ملاوٹ کیا ہے، اب معلوم ہو گیا. ثم لم ينقصوكم شيئا پھر وہ کچھ بھی نقص نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. ینقصوکم یعنی تمہیں نقصان نہیں دیتے ہیں، تمہیں نقص نہیں پہنچاتے ہیں. ولم یظاہروا علیکم اور نہ وہ تم پر غالب ہوتے ہیں، نہ تم پر وہ نمایاں ہونا چاہتے ہیں. احدن کوئی ایک، فاتموا الیہم بس مکمل کرو ان کی طرف، عہدہم ان کی ذمہ داری. اب دیکھیے فاتموا اسی سے تیمم بھی نکلا، وہاں تیمم کر دیتے ہیں سورہ مائدہ میں، اور یہاں پر پورا کرنا ہی کہہ رہا ہے. تو بس مکمل کرو ان کی طرف ان کی ذمہ داری، الی مدتہم ان کی مدت کی طرف. ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پابندی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، صرف ملاوٹ کرنے والے لوگوں میں سے جنہیں تم نے ذمہ داری دیا، پھر وہ تم سے کچھ نقص نہیں کرتے اور وہ کوئی ایک تم پر غالب نہیں آتے ہیں، بس ان کی طرف ان کی ذمہ داری ان کی مدت تک مکمل کرو، بے شک اللہ بچنے یعنی پابند رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیر لو اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اسی سے مشرک لوگ استدلال لیتے ہیں کہ یہ تو تلوار کے زور پر پھیلا، اللہ کی تو یہ بات ہی نہیں ہے، یہ تو مترجم کی بات ہے، اس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ کیا دیکھیں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ تو پس جب صاف گزر جائے صورتحال چھوڑی ہوئی، اشہر الحرم چھوڑی ہوئی صورتحال، بس جب چھوڑی ہوئی صورتحال صاف گزر جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ بس ملاوٹ کرنے والوں سے جھگڑو. یہ بحث کے ذریعے بات کے ذریعے جھگڑنا، یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جانا یا گولی لے کر اسلحہ لے کر کھڑے ہونا گولی مار دینا. بس جھگڑو ملاوٹ کرنے والوں سے، حیث وجدتموہم جہاں تم انہیں پاؤ، یعنی جہاں وہ تم سے جھگڑ رہے ہیں تم بھی ان سے جھگڑو، بحث مباحثہ کرو. وخذوہم اور پکڑو انہیں، واحصروہم اور انہیں حصار میں لو، وقعدوا اور بیٹھ رہو، لہم کل مرصد ان کے لیے ہر ایک گھات والی جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں جیسے وہ تمہیں نشانے پر لیتے دیکھو تمہارا یہ کام کتنا غلط ہے، تم اللہ کے مانو، تو ویسے ہی آپ بھی گھات لگا دیکھو یہ تم ملاوٹ کر رہے ہو، اسے بتائیں اچھی طرح، کیونکہ آپ جب سمجھ کر عمل کریں گے تو آپ گھات لگا کر بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ آج کے مسلمان کا یہی حال ہے کہ الٹا گھات میں پھنسے ہوئے ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ عمل نہیں کر رہے، عمل وہ کر رہے ہیں. فَإِن تَابُوا بس اگر وہ متوجہ ہو جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وہ سبق کو اٹھیں،
واتو زکات اور اس کو فروغ دیں، فخلو سبیلہم بس الگ ہو جاؤ ان کے راستے سے، گزر خلو سے گزر جانا، الگ ہو جانا، چھوڑ دینا بھی اسی معنوں میں کہلاتا ہے۔ تو ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بس جب چھوڑی ہوئی صورتحال صاف نکل جائے، بس ملاوٹ کرنے والوں سے جھگڑو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور انہیں حصار میں لو، اور ہر ایک نگرانی کی جگہ ان کے لیے بیٹھ رہو۔ بس اگر وہ متوجہ ہوں اور وہ سبق کے لیے اٹھیں اور وہ اسے فروغ دیں، بس ان کے راستے سے الگ ہو جاؤ، بے شک اللہ حفاظت والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکین ہی سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی نادان ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ، ملاوٹ کرنے والوں میں سے اگر کوئی ایک ہے، استجارہ کا، وہ تم سے پناہ چاہتا ہے، فَأَجِرْهُ، پس اسے پناہ دو، حتیٰ، یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سن لے، اللہ کی بات کو سن لے، ثم ابلغہ ما منہ، پھر اسے خوب پہنچا دے اس کے ماننے سے، اس کے ماننے کی جگہ سے۔ امن ہے ماننا، یعنی مومن ماننے والا، تو وہ ماننے کی جگہ سے، ماننے کی جگہ کیا؟ قرآن ہے، اس سے ہی پہنچانا ہے۔ ذالک، وہی، بانہم، یہ کہ ان کو، قوم لا یعلمون، وہ قوم جو علم نہیں رکھتی ہے، کیونکہ وہ علم نہیں رکھتی، انہیں پہلے بتانا ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا۔ اور اگر ملاوٹ کرنے والوں میں سے کوئی ایک تم سے ملنا چاہے، بس اس سے ملو، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچائے، وہی ان پر ہے کہ وہ قوم علم نہیں رکھتی ہے۔ یہ امن کی جگہ یا ماننے کی جگہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ اس کو ماننے سے ہی پر عمل کرنے سے امن آئے گا، ان معنوں میں ہے۔ آگے آ جائیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ کیوں کر ہو مشرکوں کے لیے اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام، خانہ کعبہ کے پاس، سو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں، تم بھی ان کے لیے قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اگر اس ترجمے کو صحیح مان لیا جائے تو یہ تو صرف سعودین والوں کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم خانہ کعبہ کے پاس کوئی معاہدہ ہی نہیں کر سکتے۔ کیف یکون، کیسے یہ ہو، للمشرکین، ملاوٹ کرنے والوں کے لیے، عہد، عہدہ ہے۔ آپ ماننے والے ہو گئے، آپ نے نظام بنا لیا، سسٹم بنا لیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والوں کے لیے اس میں عہدہ ہو؟ عند اللہ، اللہ کے پاس، وعند رسولہ، اور اس کے پیغام دینے والے کے پاس، اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے بھی اور اللہ کے نزدیک بھی ملاوٹ کرنے والوں کے لیے کوئی عہدہ نہیں۔ الا الذین عاہدتم، صرف وہ لوگ کہ تم نے انہیں عہدہ دے رکھا ہے، تم نے انہیں ذمہ داری دے رکھی ہے، عند المسجد الحرام، چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ کے نزدیک۔ جب آپ نے فرما برداری چھوڑ رکھی تھی اس وقت آپ نے ذمہ داری دیا ہوا تھا، اب آپ نے فرما برداری کی جگہ بنا لی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو کر چلنا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مخلص نہیں ہوں گے تو پھر آپ الگ کر دیں گے۔ فما استقاموا، بس جو استقامت والا ہو، یعنی جو ڈٹ جائے، لکم، تمہارے لیے، فاستقیموا لہم، پس تم بھی ان کے لیے ڈٹ جاؤ۔ چھوڑی فرما برداری کی جگہ کے نزدیک آپ نے عہدہ دے رکھا تھا، لیکن اب جب یہ بات ہو گئی تو اگر وہ تمہارے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں تو تم بھی ان کے لیے ڈٹے رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتقین، پابندی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، یا جو اللہ سے بچنے والے ان سے محبت رکھتا ہے۔ اگر وہ بھی بچنے والا کام کر رہا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا۔ کیسے ہو، اور اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، ملاوٹ کرنے والوں کے لیے اللہ کے نزدیک اور اس کے پیغام دینے والے کے نزدیک کیسے ذمہ داری، یعنی عہدہ ہے، صرف جن لوگوں کو چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ کے نزدیک تم نے ذمہ داری دیا، پس جو تمہارے لیے ڈٹ جائے پس تم ان کے لیے ڈٹ جاؤ، بے شک اللہ پابند رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیف، کیسے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ،
اور اگر وہ تم پر غالب ہو جائیں، تم پر نمایاں ہو جائیں، تم پر ظاہر ہو جائیں، لا یرقبوا فیکم، اور وہ تم میں نگہبانی والی نہ ہو۔ رقب کہا جاتا ہے نگہبانی کو، رقیب اس اسم اللہ اپنے لیے کہتا ہے۔ ہمارے اردو میں رقیب جو ہے وہ دشمن کو کہا جاتا ہے، جو محبت میں ایک دوسرے کو، وہ نہیں ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے۔ کیسے صلح ہو، حال یہ ہے اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو وہ نہ لحاظ کریں تمہاری قرابت کا اور نہ عہد کا، وہ نہیں اپنے منہ سے محض زبانی راضی کر دیے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں مانتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ تو کیفا کیسے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اور اگر یہ کہ تم پر غالب ہو جائیں، نمایاں ہو جائیں، لا يرقبوا فیکم، تو تم ان پر نگہبانی کے لیے نہیں ہو، تم میں وہ نگہبانی کے لیے نہیں ہے، الا صرف، ولا ذمتن، یعنی جو ضرور ذمہ داری والی ہیں، جو ذمہ داری لیا جنہوں نے، یرضونکم بافواہہم، وہ راضی ہیں تمہاری افواہوں پر، ان تمہاری باتوں پر، وتابع قلوبہم، وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں اپنی باتوں پر یا اپنی افواہوں پر، وتابع قلوبہم، اور متوجہ ہوتے ہیں ان کا پلٹنا، واکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثریت جو وہ بگاڑ کرنے والی ہے۔ تو کیسے ہو، اور اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، وہ صرف تم میں نگہبانی نہیں کریں گے اور کوئی مذمت والا نہیں ہے، وہ تمہیں اپنی افواہوں پر راضی کرتے ہیں اور اپنے پلٹنے میں متوجہ نہیں ہوتے، اور ان کی اکثریت بگاڑ کرنے والی ہوتی ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اللہ کے احکام تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالے، پھر انہوں نے اس کے راستے سے روکا، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں۔ اشترو حاصل کر کے برتنا، یعنی یہ بیچنا خریدنا نہیں ہے بلکہ حاصل کر کے برتنا، بآیات اللہ، حاصل کرنا یہ کرے جو اللہ کی آیتوں پر حاصل کرتے ہیں، ثمن قلیلا، فائدہ تھوڑا، ثمن کہتے ہیں فائدے کو، فصدوا عن سبیلہ، پس وہ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں، یعنی پس وہ اس کے راستے کے بارے میں، قرآن کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں۔ انہم، بے شک وہ، ساء، برا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کا روا ترجمہ ہو گیا، وہ اللہ کی آیتوں کا تھوڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں، بس اس کے راستے کے بارے میں زبردستی روکتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں بے شک ان کی برائی ہے۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمۃ واولئک هم المعتدون، وہ کسی مومن کے بارے میں نہ تو قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد کا، اور وہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ لا یرقبون، وہ نگہبانی نہیں کرتے ہیں، فی مؤمن، امن دینے والے میں یا ماننے والوں میں، الا ولا ذمۃ، صرف اور نہ ذمہ داری لیتے ہیں، واولئک، اور یہی لوگ، هم المعتدون، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وہ صرف ماننے والوں میں نگہبانی نہیں کرتے ہیں اور نہ مذمت کرتے ہیں، اور یہی لوگ وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، اور ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ متوجہ ہو جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ سبق کے لیے اٹھیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ اس کو فروغ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس نظام میں وہ تمہارے ہم مقصد ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم آیتوں کو واضح کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں یا تفصیل کر دیتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، بس اگر وہ متوجہ ہوں اور سبق کو اٹھیں اور اسے فروغ دیں، بس وہ نظام میں تمہارے ہم مقصد ہیں، اور ہم علم رکھنے والی قوم کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد اور تمہارے دین میں عیب نکالیں تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، شاید وہ باز آ جائیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنے ماننے کے بعد اسے توڑ دیں، نقص کہتے ہیں
معاہدہ کر کے توڑ دینے کو، یعنی کسی بات کا اقرار کر کے پھر اسے نہیں کر. من بعد عہدہم، اس کے بعد جو انہیں ذمہ داری دی گئی. وَأَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور وہ تمہارے نظام میں طعنہ کریں یا عیب نکالیں، دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، بس جھگڑو انکار کرنے والے رہنماؤں سے. ہاں ائمہ کہتے ہیں رہنما کو، ہر ایک سے نہیں لڑنا ہے، بات چیت کرنی ہے نا. وہ جھگڑا یہ ہے بات چیت والا، جنگ لے کے اسلحہ نہیں کرنا. لیکن رہنما مان جائے گا تو اس کے اکابرین تو خود بخود مان جاتے ہیں. انہم لا ایمانا، بے شک انہیں نہیں ماننا ہے. لہم، ان کے لیے، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں. اور اگر وہ اپنی ذمہ داری کے بعد سے اپنا ماننا توڑ دیں اور وہ تمہارے نظام میں طعنہ دیں یعنی عیب نکالیں، بس انکار کرنے والوں کے رہنماؤں سے جھگڑو، بے شک انہیں ان کے لیے ماننا نہیں ہے تاکہ وہ باز آ جائیں یا رک جائیں. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. کیا تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا اور انہوں نے رسول کو نکالنے، جلاوطن کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے تم سے پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. اب دیکھیے یہ کیا ہے، الا تقاتلون، کیا نہیں تم جھگڑو گے، قوم نکثوا ایمانہم، اس قوم سے جنہوں نے اپنے ماننے کے بعد اسے توڑ دیا. وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسالے سے نکالنے کی ہمت کیا، انہوں نے اس قرآن سے نکالنے کی ہمت کیا. وہم بدؤوکم اول مرۃ، اور انہوں نے تمہاری ابتدا کر دیا پہلی بار. پہلے انہوں نے ابتدا کیا کہ تمہیں قرآن سے خارج کر دینا. صرف قرآن کی بات کر رہے ہو اور بخاری سے ملاؤ، صرف قرآن کی بات کراؤ، ہمارے ائمہ کے اقوال سے ملاؤ، کسی بھی طرح کے، یہ سارے اس میں ملوث ہیں. اتخشونہم، تو کیا تم ان سے ڈر رہے ہو، ان سے لرز رہے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، بس اللہ زیادہ حقدار ہے یہ کہ تم اس سے لرزو، اس سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم ماننے والوں میں سے ہو. اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، کیا تم ایسے قوم سے نہیں جھگڑو گے جنہوں نے اپنا ماننا توڑ دیا اور انہوں نے الرسول یعنی القرآن سے نکالنے کی ہمت کیا اور انہوں نے پہلی بار تم سے ابتدا کیا؟ کیا تم ان سے لرزتے ہو؟ بس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے لرزو اگر تم ماننے والے ہو. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. تم ان سے لڑو تاکہ اللہ انہیں عذاب دے تمہارے ہاتھوں سے اور انہیں رسوا کرے اور تمہیں ان پر غالب کرے اور دل ٹھنڈے کرے مومن لوگوں کے. تو یہ کیا ہے، قاتلوہم، ان سے تم جھگڑو، یعذبہم اللہ، اللہ انہیں سزا دے گا، بایدیکم، تمہارے ہی سامنے کو، تمہارے سامنے ہی انہیں سزا ملے گی، ویخزہم، اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم، اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان پر، ویشفی صدور، یشف کہا جاتا ہے دور کرنے کو ہی، تو انہوں نے شفا بخشنا کر دیا، کچھ دور کر دینا، یعنی دور کر دے گا صدورہ، اس مرکز کو، قوم مومنین ماننے والی قوم. صدر کہتے ہیں مرکز کو، تو یہ ہے، یہ دل کو بھی اسی لیے یعنی سینے کو بھی اسی لیے صدر کہا جاتا ہے کہ درمیان میں مرکز ہے. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، تم ان سے جھگڑو، اللہ انہیں تمہارے سامنے ہی کو سزا دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان پر تمہاری مدد کرے گا اور ماننے والی قوم کے مرکز کو ایک کنارہ کرے، مرکز کو ایک کنارے کر لو. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے اور اللہ جن کی چاہے توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. جیسے انہوں نے بھی یہاں پر اللہ پر الزام ہے، اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کر دیں، جس کی چاہے نہ بھی کرے. یہ ایک قانون ہی بدل جاتا ہے، جبکہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. تو وَيُذْهِبْ، اور مٹا دے گا، ذہب کہا جاتا ہے مٹا دینے کو، لے جانا، دور کر دینا، مٹا دینا، سب ان معنوں میں آتا ہے. تو وہ دور کر دے گا غیظ قلوبہم، ان کے پلٹنے کے غیظ کو، ان کے پلٹنے کے غصے کو.
جب آپ پلٹ رہے ہیں تو انہیں کس طرح غصہ آتا ہے کہ اس کا سماجی بائیکاٹ کرو، اس سے ملو نہیں. تو یہ جو غیظ ہے ان کے آپ کے پلٹنے کا، تو وہ غیظ دور کر دے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ متوجہ ہوتا ہے اس پر جو یہ چاہے. یعنی آپ خود چاہیں گے، اپنے آپ کو پلٹیں گے تو اللہ بھی متوجہ، اور آپ کی طرف اللہ احکامات دے رہا ہے. آپ اللہ سے سوال کریں، اللہ آپ کو جواب دے گا. آپ اللہ سے سوال ہی نہیں کرتے، اللہ آپ کو جواب بھی نہیں دے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکم دینے والا ہے. اور یہ حکمت اور ان کے پلٹنے کا غصہ مٹا دے گا، اور جو یہ چاہے اس پر اللہ متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ علم والا، حکم دینے والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ بلکہ اللہ نے ابھی ان کے معلوم نہیں کیا تم میں سے جنہوں نے جہاد کیا، اور انہوں نے نہیں بنایا کسی کو اللہ کے سوا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا رازدار، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ام حسبتم، کیا تم نے یہ حساب لگا لیا ہے؟ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے؟ یہ حساب لگانا یہ نہیں کہ 2 + 2 4 کرنے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ سوچنا، یہ گمان کرنا، یہ حساب لگاتے کہ کل میں اتنا کما لوں گا، یم کروں گا، اور مجھے یہاں سما اتنی دیر میں، یہ حساب ہے. ان تترکوا، یہ کہ تم چھوڑ دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. ولما یعلم اللہ، اور جب کہ ابھی اللہ نے نہیں جانا، ابھی اللہ کو علم نہیں ہوا، الذین جاہدوا منکم، کہ کون لوگ ہیں تم میں سے جنہوں نے جد و جہد کیا. ولم یتخذوا من دون اللہ، اور نہیں انہوں نے پکڑا ہے اللہ کے علاوہ سے، ولا رسول ہی، اور نہ اس کے پیغام دینے والے کے علاوہ سے، ولا المؤمنین، اور نہ ماننے والوں کے علاوہ سے، ولیجتن، ولج کہا جاتا ہے یہ سمجھ کے نزدیک پکڑنا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والا اس کا جو تم عمل کرتے ہو. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، کیا تم نے یہ حساب لگایا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے تم میں سے جدوجہد کرنے والے لوگوں کو نہیں جانا، اور انہوں نے اللہ کے اور نہ اس کا پیغام دینے والے اور نہ ماننے والوں کے علاوہ سے کسی کو پکڑا، یا کسی میں داخل ہوئے، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. مشرکوں کا کام نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں جبکہ اپنے اوپر کفر کو تسلیم کرتے ہوں، وہی لوگ ہیں جن کے عمل اکارت گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ما کانا للمشرکین، نہیں ہے ملاوٹ کرنے والوں کے لیے، ان یأمروا، یہ کہ وہ آباد کریں، یا وہ ایک عمر لگائیں. یعنی عمر کیا ہے؟ عمر بھی آباد ہونا نا، ایک زندگی چلتی ہے. ہاں عمرہ بھی اسی سے ہے، عمر سے ہی عمرہ بھی ہے، کہ یہ کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی فرما برداری کی جگہ، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور مشاہدہ کر لیں اپنی نفسیات پر انکار کا. اولئک حبطت اعمالہم، تو یہی لوگ ہیں ان کے اعمال اکارت ہو گئے، ضبط ہو گئے. وفی النار ہم خالدون، اور وہ جلنے میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ وہ جلنا نہیں ہے کہ آگ جلا کر رکھ دیا، بلکہ جس طرح آج پاکستان میں لوگ مسلمان جل رہے ہیں اور جلنے میں ہی ہیں وہ سب کے سب. اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، ملاوٹ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کی جگہ کو آباد کریں، ان کی نفسیات پر ان انکار کا مشاہدہ ہے، یہی لوگ ہیں ان کے اعمال اکارت گئے اور وہ جلنے میں ہمیشہ رہیں گے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا. سو امید ہے کہ وہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں. انما، بے شک جو، یامر مساجد اللہ، آباد کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری کی جگہ، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو اور آخری دورانیے کو مانتا ہے، واقام الصلاۃ، یعنی وہ سبق کو اٹھتا ہے، وآت الزکوٰۃ، اور اسے فروغ دیتا ہے، ولم یخشا،
اور وہ نہیں ڈرتا ہے یا نہیں لرزتا ہے، خوف سے لرزنا بھی یکشا ہے اور ڈرنا بھی اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ الا اللہ، صرف اللہ سے، فاسا، پس ممکن ہے، اولئک، یہی لوگ، ان یکونوا، یہ کہ وہ ہو جائیں، من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے۔ بے شک جو اللہ کی فرما برداری کی جگہ آباد کرتے ہیں وہ اللہ کو اور آخری دورانیوں کو مانتے ہیں اور سبق کو اٹھتے ہیں اور اسے فروغ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں لرزتے یا ڈرتے ہیں، بس ممکن ہے یہی لوگ وہ ہدایت لینے والوں میں سے ہوں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام خانہ کعبہ کو آباد کرنا ٹھہرایا ہے؟ اس کے مانند جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اجعلتم، کیا تم نے بنا لیا ہے، سقایت الحاج، سقا کہتے ہیں طلب کرنے کو، جیسے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسیٰ، جب موسیٰ سے طلب کیا تو کیا طلب کر رہے ہیں؟ حجت، حاجہ، حجت کرنا۔ حجت اس کو کہا جاتا ہے جہاں دلیل سے بات کی جائے، دلائل کے ذریعے، کہ کیا تم نے دلیل طلب کرنے والے کو بنا لیا ہے، وعمارت المسجد الحرام، اور چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس کی طرح جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، یعنی وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، لا یستوون عند اللہ، دونوں برابر نہیں اللہ کے نزدیک۔ جو صرف حجت تو طلب کر رہے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں، جب حجت پوری ہو جاتی ہے کہ ہاں جی نماز نہیں ہے، اصل تو صلاۃ کیا ہے، سبق لے اٹھنا، اللہ کی بات کو سمجھنا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا، تو اب آتے نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ چھوڑی فرما برداری کی جگہ کو ہی آباد کر کے رکھے ہیں، اس میں فرما برداری بھی نہیں قائم کرتے، تو وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت کو مان کر اس کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں، اس کی طرح برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے پھر اللہ پر الزام ہو جائے گا۔ کیا تم نے حجت کا طلب کرنا اور چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ آباد کرنا اس کی طرح بنایا ہے جو اللہ اور آخری دورانیے کو مانتا ہے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک وہ برابر نہیں ہیں، اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، ان کے درجے اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں، اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا، جن لوگوں نے مان لیا اور انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی جب مان لیا اللہ کی بات کو تو جیسے ہی ان کا ہر وہ عمل جو اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہجرت یہ جگہ سے منتخب، یہ نہیں ہے کہ مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جد و جہد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنی مالوں سے بھی اور اپنی نفسیات سے بھی۔ اعظم درجۃ عند اللہ، تو انتہائی درجہ ہے اللہ کے نزدیک، خوب انتہائی درجہ اللہ کے نزدیک۔ واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ وہی کامیاب ہوں گے، ایسے ہی لوگوں کو کامیابی ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، جو لوگ مان لیں اور چھوڑ دیں اور اپنے مالوں اور اپنی نفسیات پر اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں، اللہ کے پاس درجات کی خوب انتہا ہے، اور یہی لوگ وہی کامیاب ہوں گے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی اور باغات کی خوشخبری دیتا ہے، ان میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے۔ یبشرہم، انہیں آگاہی دیتا ہے، ربہم، ان کا رب، برحمت منہ، اس سے رحمت کی، ورضوان، اور اپنی رضامندی کی، وجنات، اور خوشحالی کی، لہم فیہا، ان کے لیے اس میں نعیم مقیم، ٹھہر جانے والی نعمت ہے، استقامت والی نعمت ہے، ڈٹ جانے والی نعمت ہے، اس کو یہ کہتا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، ان کا رب انہیں اس سے رحمت کی آگاہی دیتا ہے، یعنی ان کی رضا اور ان کے لیے اس میں قائم رہنے والی نعمتوں کی خوشحالی ہے۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم،
وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں لامحدود مدت تک۔ ابد کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، انتہائی اجر ہے، انتہائی نتیجہ ہے۔ لامحدود مدت تک اس میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ اس کے پاس انتہائی اجر یعنی نتیجہ یا بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو رفیق نہ بناؤ اگر وہ لوگ ایمان کے خلاف کفر کو پسند کریں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، لا تتخذوا آباءکم، تم اپنے بڑوں کو نہیں پکڑو، و اخوانکم، اور نہ ان کے ہم مقصدوں کو، اولیاء، نزدیک تر، ان استحبوا الکفر علی الایمان، یہ کہ وہ انکار سے محبت کریں ماننے پر، ومن یتولہم منکم، اور جو تم میں سے ان کی طرف متوجہ ہو جائے، فاولئک هم الظالمون، بس یہی لوگ وہی ظالموں میں سے ہیں۔ اے ماننے والے لوگوں، تم اپنے آبا اور اپنے ہم مقصدوں کو نزدیک تر نہیں پکڑو اگر وہ ماننے پر انکار سے محبت کریں، اور جو تم میں سے ان کی طرف پھر جائے، بس یہی لوگ وہی ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیں اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور مال جو تم نے کمائے، اور تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور حویلیاں جس کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہوں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل، کہو، ان کانا آباؤکم، اگر ہیں تمہارے بڑے، وہ ابناکم، اور تمہارے بیٹے یا تمہارے بنیاد والے، وہ اخوانکم، تمہارے بھائی یا تمہارے ہم مقصد، وہ ازواجکم، اور تمہارے ساتھی یا تمہاری بیوی، وہ عشیرتکم، اور تمہارا معاشرہ، یہ کنبہ جیسے کہہ رہے ہیں، وہ اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم محنت سے کماتے ہو، وہ تجارت، اور وہ تجارت یعنی وہ لین دین ہے، تخشون کسادھا، کہ تمہیں اس کی کساد بازاری کا خوف ہو، تمہیں اس کے نقصان کا خوف ہو، یا تم جس کی بے قدری سے گھبراتے ہو، وہ مساکن ہو، اور وہ سکونت کی جگہ یا رہائش اس کو کہہ لیں، ضروری نہیں کہ حویلی ہو، جھوپڑی میں بھی جو آدمی رہتا ہے اس کے لیے وہی محل ہے، ترضونہا، جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم راضی ہو جہاں رہ رہے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، زیادہ محبت ہو تمہاری طرف اللہ سے اور اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے سے، وجہاد فی سبیلہ، اور جد و جہد کرو اس کے راستے میں، فتربصوا، پس تم انتظار کرو، حتی، یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، اللہ اپنے معاملات کو دے دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور بگاڑ کرنے والے قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، کہو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہاری بنیاد والے اور تمہارے ہم مقصد اور تمہارے ساتھی اور تمہارا معاشرہ اور وہ مال جو تم محنت سے کماتے ہو اور وہ تجارت جس کی تم بے قدری سے گھبراتے ہو اور وہ سکونت کی جگہ جس سے تم راضی ہو تمہارے لیے اللہ اور اس کے پیغام دینے والے اور اس کے راستے میں جدوجہد کرنے والے سے زیادہ پسندیدہ ہو، بس تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا معاملہ دے، اور بگاڑ کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ تو بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال کرنا کریں۔ السلام علیکم۔